السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم یونٹ نمبر 12 پڑھ رہے ہیں پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائز، آبادی میں اضافہ اور دنیا کی خوراک کی رسد۔ تو آئیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ The alarming and incessant growth of population، alarming خوفناک، incessant مسلسل، is causing serious economic problems in almost all continents۔ ہم پہلے پاپولیشن سے پیچھے پڑھیں گے۔ آبادی میں خوفناک اور مسلسل اضافہ، اب فل اسٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے۔ تقریباً تمام براعظموں میں سنگین معاشی مسائل کا سبب بن رہا ہے۔ Great pressure is being placed on arable land قابل کاشت زمین، water, energy and biological resources، ہم اسے biological resources سے پیچھے پڑھیں گے۔ حیاتیاتی وسائل، توانائی، پانی اور قابل کاشت زمین پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ As the world population grows، جیسے دنیا کی آبادی بڑھے گی، the food problem will become increasingly severe شدید، خوراک کا مسئلہ اتنا ہی زیادہ شدید بن جائے گا۔ The most vulnerable will be population in developing countries، سب سے زیادہ نقصان میں ترقی پذیر ممالک کی آبادی ہوگی۔ The per capita availability of food grains، کھائے جانے والے اناج کی فی کس کے حساب سے دستیابی میں has been declining for the past 25 years، پچھلے 25 سالوں میں کمی آئی ہے۔ Certainly، یقیناً with a 250,000 2.5 لاکھ people being added to the world population each day، ہم certainly پڑھیں گے اور each day سے پیچھے پڑھیں گے۔ یقیناً ہر دن دنیا کی آبادی میں 2.5 لاکھ لوگوں کے اضافے کے ساتھ the need for grains and all other food will reach unprecedented level، unprecedented غیر معمولی، اناج اور دوسری خوراک کی ضرورت غیر معمولی سطح پر پہنچ جائے گی۔ Below world population and its growth trends are given، در ذیل میں دنیا کی آبادی اور اس کے بڑھنے کے رجحانات دیے گئے ہیں۔ 10,000 years ago، 10,000 سال پہلے 10 million people، 1 کروڑ افراد تھے۔ By 1850، 1850 تک population was 1 billion، آبادی 1 ارب تھی۔ 80 years more to reach 2 billion in 1930، 80 مزید سال بعد یہ 2 بلین ہو گئی 1930 میں، یعنی کہ 2 بلین 2 ارب ہو گئی۔ 45 years it doubled again 4 billion in 1975، 45 سال بعد یہ دوبارہ دگنی ہو گئی 1975 تک 4 ارب۔ 12 years to reach 5 billion، 12 سال تک یہ 5 بلین ہو گئی 1987 تک۔ 6 billion in 1999، 1999 تک یہ 6 بلین ہو گئی۔ By the year 2020، 2020 تک there will be 8 billion، یہ 8 بلین یعنی کہ 8 ارب ہو جائے گی۔
There are about 250,000 people added to the planet per day. ہر دن پلانٹ کرۂ ارض پر تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے. This exponential growth is mostly happening in developing nations. یہ عددی اضافہ زیادہ تر ترقی پذیر قوموں میں ہو رہا ہے. ایکسپونینشیل عددی. More than 99% of the world's food supply comes from the land. دنیا کی خوراک کی رسد کا تقریباً 99% سے زائد زمین سے حاصل کیا جاتا ہے. While less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. جبکہ 1% سے بھی کم سمندروں اور دوسرے آبی ذخائر سے حاصل کیا جاتا ہے. The continued production of an adequate food supply. Adequate وافر, بہت زیادہ وافر, تو ہم یہیں سے پیچھے پڑیں گے پہلے. وافر خوراک کی رسد کی مسلسل پیداوار is directly dependent on براہ راست انحصار. ایمپل ہوتا ہے بہت زیادہ, وافر. فرٹائل لینڈ زرخیز زمین, فریش واٹر اینڈ انرجی. تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے. وافر خوراک کی رسد کی مسلسل پیداوار کا براہ راست انحصار بہت زیادہ زرخیز زمین, پانی اور توانائی پر ہے. As the human population grows, جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی ہے, the requirements for these resources also grow. ان وسائل کی ضرورت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. Even if, حتیٰ کہ اگر, these resources are never depleted, یہ وسائل کبھی ختم نہ ہوں, on a per capita basis, فی کس کے حساب سے, they will decline significantly. decline کم ہونا, یہ کافی حد تک کم رہیں گے یا کم ہوں گے. because they must be divided among more people, کیونکہ انہیں اور زیادہ لوگوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. At present, حال میں, fertile agricultural land is being lost at an alarming rate. حال میں زرخیز زرعی زمین خطرناک حد تک کم ہو رہی ہے. The shortage of productive fertile land. پیداواری زرخیز زمین کی کمی, productive fertile land, پیداواری زرخیز زمین کی کمی, combined with, اس میں شامل, decreasing land productivity, زمین کی ڈیکریزنگ کم ہوتی ہوئی پروڈکٹیوٹی, پیداواری صلاحیت. دو باتیں بتائیں انہوں نے یہاں پر, پیداواری زرخیز زمین کی کمی اور اس میں شامل زمین کی کم ہوتی ہوئی پیداواری صلاحیت is the major cause of current food shortages. current موجودہ خوراک کی کمی کا بڑا سبب ہیں. Water is another critical item for all crops. پانی تمام فصلوں کے لیے ایک اور اہم جزو ہے. critical, اہم. Massive amount of water is required during the growing season for cultivation. کاشت, growing season, پیداواری موسم میں. یہاں پر اسٹوڈنٹس کہتا ہے پیداواری موسم میں کاشت کے لیے پانی کی بہت بڑی مقدار کی, میسو اماؤنٹ, بہت بڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. In fact, agricultural production consumes
کنزیومز استعمال کرنا، صرف کرنا. مور فریش واٹر دین اینی ادر ہیومن ایکٹیویٹی. دراصل یا در حقیقت زرعی پیداوار، اب ہم لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے، اینی ادر ہیومن ایکٹیویٹی سے کسی بھی دوسری انسانی سرگرمی سے کہیں زیادہ پانی کا استعمال کرتی ہے. ان مینی کنٹریز، بہت سے ممالک میں پیپل آر فیسنگ شارٹیج آف فریش واٹر، لوگوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہے. کمپٹیشن فار واٹر ریسورسز امنگ انڈیویجولز، افراد، ریجنز، خطے اینڈ کنٹریز اور ممالک، اینڈ ایسوسیٹڈ ہیومن ایکٹیویٹیز، اور اس میں شامل انسانی سرگرمیاں، is already occurring with the current world population. تو اسٹوڈینٹس یہ لائن ہم اس طرح پڑھیں گے، انڈیویجول سے پڑھنا شروع کریں گے. افراد، خطے اور ممالک، اور اس میں شامل انسانی سرگرمیاں، with the current world population، دنیا کی موجودہ آبادی کے ساتھ already، پہلے ہی، کمپٹیشن فار واٹر ریسورسز، پانی کے وسائل کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں. اکرنگ، کسی چیز کا ہونا، تو ہم یہاں اس کو ساتھ ہی ایڈ کریں گے. تو یہ پوری لائن با محاورہ سن لیں. افراد، خطے اور ممالک، اور اس میں شامل انسانی سرگرمیاں، دنیا کی موجودہ آبادی کے ساتھ پہلے ہی پانی کے وسائل کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں. واٹر ریسورسز critical for irrigation are under great stress. critical for irrigation، آبپاشی کے لیے اہم پانی کے وسائل بہت زیادہ دباؤ میں ہیں. ایز پاپولس، زیادہ آبادی والے، گنجان آباد. ایز پاپولس سٹیز، اسٹیٹس اینڈ کنٹریز ریکوائر، کیونکہ زیادہ آبادی والے شہروں، ریاستوں اور ممالک کو ضرورت ہوتی ہے. اینڈ ودرو، نکال لینا، اینڈ ودرو مور واٹر فرام ریورس، لیکس اینڈ ایکویفائرس ایوری ایئر. اور ہم نے اینڈ پڑھا اور پھر لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے. ہر سال زمین کے نیچے جھیلوں، دریاؤں سے بہت زیادہ پانی نکال لیتے ہیں. A major threat for maintaining بحال رکھنا. maintaining future water supplies، مستقبل کی فیوچر واٹر سپلائی سے پیچھے پڑیں گے. مستقبل کی پانی کی رسد کو بحال رکھنے میں سب سے بڑا خطرہ is the continuing مسلسل overuse، بہت زیادہ استعمال of surface and ground water resources. تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، مستقبل کی پانی کی رسد کو بحال رکھنے میں سب سے بڑا خطرہ سرفیس، سطح، اینڈ گراؤنڈ، اور زیر سطح پانی کے وسائل کا مسلسل بے تحاشا استعمال ہے. فاسل انرجی از اندر پرائم ریسورس، پرائم بڑا. فاسل انرجی زیر زمین دبا ایندھن، اسے ہم یہاں پر ایندھن ہی پڑھیں گے. فاسل انرجی از اندر پرائم ریسورس used for food production. اب یہ لائن فاسل انرجی یعنی کہ ایندھن پڑھنے کے بعد ہم فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے. ایندھن خوراک کی پیداوار میں استعمال ہونے والا ایک اور بڑا وسیلہ ہے. Nearly 80% of the world's fossil energy is being used by the developed countries. ورلڈز فاسل انرجی، دنیا کے ایندھن کا تقریباً 80%
اب لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے. ترقی یافتہ ممالک استعمال کرتے ہیں. دا انٹینسو فارمنگ ٹیکنالوجی جدید کاشتکاری کی ٹیکنالوجی آف دا ڈیولپڈ کنٹریز. ترقی یافتہ ممالک کی جدید کاشتکاری کی ٹیکنالوجی یوز میسو اماؤنٹ آف فاسل انرجی فار فرٹیلائزرز کھادوں, پیسٹیسائڈز کیڑے مار ادویات, اریگیشن آبپاشی اینڈ فار مشینز ایز اے سبسٹیٹیوٹ متبادل فار ہیومن لیبر. تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے, ترقی یافتہ ممالک کی جدید کاشتکاری کی ٹیکنالوجی کھادوں, فرٹیلائزرز کھادوں, کیڑے مار ادویات, آبپاشی اور اینڈ پڑھنے کے بعد ہم فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے, اور انسانی محنت کے متبادل کے طور پر مشینوں کے لیے ایندھن کا بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتی ہے. In developing countries, fossil energy has been used primarily بنیادی طور پر for fertilizers and irrigation to help maintain yields پیداوار rather than to reduce human labor input. ترقی پذیر ممالک میں فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے, انسانی محنت کے استعمال کو کم کرنے کے بجائے پیداوار کو بحال رکھنے میں مدد کی خاطر آبپاشی اور کھادوں کے لیے ایندھن کا بنیادی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ فاسل انرجی از اے فینیٹ ریسورس, ایندھن ایک محدود وسیلہ ہے. اٹس ڈپلیشن خاتمہ ایکسکلریٹس تیز ہو جاتا ہے. ایز پاپولیشن نیڈس فار فوڈ اینڈ سروسز ایسکلیٹ بڑھ جانا, جیسے جیسے آبادی کی خوراک اور خدمات کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. پس کاسٹ آف فیول انکریزز ایوری ویئر, ایندھن کی قیمت ہر جگہ بڑھ جاتی ہے. Certainly, improved technology will assist in more مؤثر مینجمنٹ انتظام and use of resources. یقیناً بہتر ٹیکنالوجی, اب فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے, وسائل کے استعمال اور کہیں زیادہ مؤثر انتظام میں مدد دے گی, but it cannot produce an unlimited flow of these vital resources. unlimited لامحدود, فلو فراوانی کسی چیز کا زیادہ ہونا, وائٹل اہم. لیکن یہ اٹ پڑھنے کے بعد فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے, ان اہم وسائل کی لامحدود فراوانی کو پیدا نہیں کر سکتی ہیں. That are the raw materials for sustained لگاتار ایگریکلچرل پروڈکشن, جو کہ لگاتار زرعی پیداوار کے لیے خام مال کے طور پر ہیں, یعنی کہ خام مال کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. فار انسٹنس مثال کے طور پر فرٹیلائزرز انہینس بڑھا دینا. دا فرٹیلٹی آف ایروڈڈ سوائلز تباہ حال مٹی, مثال کے طور پر کھادیں تباہ حال مٹی کی زرخیزی کو بڑھا دیتی ہیں. بٹ ہیومنس کین ناٹ میک ٹاپ سوائل, لیکن انسان مٹی کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں یا مٹی کو نہیں بنا سکتے ہیں. انڈیڈ در حقیقت فرٹیلائزرز میڈ فرام فینیٹ فاسل فیولز
دراصل یا در حقیقت محدود ایندھن سے بنی کھادیں آر پریزنٹلی بینگ یوزڈ ٹو کمپنسیٹ کمی کو پورا کرنا فار ایروڈیڈ ٹاپ سوائل. در حقیقت محدود ایندھن سے بنی کھادیں پہلے ہی پریزنٹلی پڑھنے کے بعد اب ہم فل اسٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے. پہلے ہی تباہ حال مٹی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. A productive and sustainable agricultural system ایک پیداواری اور لگاتار یا مسلسل زرعی نظام depends on maintaining the integrity of biodiversity. تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے. ایک پیداواری اور لگاتار یا مسلسل زرعی نظام. اب ہم فل اسٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے. حیوانی اور نباتاتی حیات کی بقا کی بحالی پر منحصر ہے. اسٹریٹجیز فار دا فیوچر مستقبل کے لیے حکمت عملی must be based on the conservation and careful management of land, water, energy and biological resources needed for food production. مستقبل کی حکمت عملی. اب ہم فل اسٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے. خوراک کی پیداوار کے لیے ضروری حیاتیاتی وسائل، توانائی، پانی اور زمین کے محتاط انتظام اور تحفظ پر منحصر ہونی چاہیے. یٹ پڑھیں گے اور پھر فل اسٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے. پھر بھی مستقبل کی نسلوں کے لیے وافر خوراک کی رسد کو یقینی بنانے کی خاطر ان میں سے کوئی قدم کافی نہیں ہوگا unless جب تک کہ the growth in the human population is simultaneously curtailed. جب تک کہ انسانی آبادی میں اضافے کو کافی حد تک کم نہیں کر دیا جاتا. Several studies have confirmed بہت سے مطالعہ جات تصدیق کر چکے ہیں that to maintain a relatively نسبتاً high standard of living throughout the world. بہت سے مطالعہ جات یہ ثابت کر چکے ہیں کہ that پڑھنے کے بعد ہم ورلڈ سے پیچھے پڑھیں گے کہ تمام دنیا میں throughout the world تمام دنیا میں نسبتاً بلند معیار زندگی کو بحال رکھنے کے لیے the optimum world population should be less than 2 billion. دنیا کی مناسب ترین آبادی 2 بلین سے کم ہونی چاہیے. Therefore اس لیے from now اب سے لے کر until اس وقت تک an optimum population is achieved جب تک کہ مناسب ترین آبادی حاصل نہیں کر لی جاتی. Strategies for the conservation of land, water, energy and biological resources are to be implemented لاگو کیا جانا effectively مؤثر طور پر. اس لیے اب سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ مناسب ترین آبادی حاصل نہیں کر لی جاتی زمین، پانی، توانائی اور حیاتیاتی وسائل کے تحفظ کی حکمت عملی کو اسٹریٹجیز فار کنزرویشن تحفظ کی حکمت عملی کو ٹو بی امپلیمنٹڈ افیکٹولی مؤثر طور پر لاگو کرنا ہوگا. مینٹیننگ اے ساؤنڈ اینڈ پروڈکٹیو انوائرمنٹ آل اوور ہر جگہ ایک پیداواری اور عمدہ ماحول کو برقرار رکھنا از اسینشیل ضروری ہے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹ سمجھ میں آیا ہوگا لیسن آپ کو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.